أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة الوجود بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا فكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام، امامت و ہدایت کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. موضوع پر بحث کے لیے سورہ مبارک ہے سجدہ کی 24 نمبر آیت کو سنانے کرام کے طور پر انتخاب اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس سے پہلے کہ میں آئے صاحب کی خدمت کو پیش کروں، ابھی جو اعلان ہوا ہے تو آپ بتا دیتا ہوں کہ اعمال شب عاشورہ اور اذان علی اکبر کا پروگرام انشاءاللہ اسی امام بارگاہ میں رات کو 2 بجے شب انشاءاللہ ہوگا. جسے اعمال شب عاشورہ کے دولت حسین رضوی صاحب اور عاشورہ ناہیہ مولانا شیخ عالم حسین کاظمی اور اذان علی اکبر برادر شورہ حیدر انشاءاللہ انجام دیں گے. ایک بار تو اللہ تعالیٰ سے رہبری امت کسی بھی عنوان سے ہو، خلافت ہو، ملوکیت ہو یا امامت ہو، اگر دین کے دائرے میں ہیں تو اس کا تقرر، اس کو مقرر کرنا اور بنانا یہ پروردگار کا کام ہے. جس طریقے سے سلسلہ نبوت میں انبیاء کا تقرر اللہ کا کام ہے، اسی طرح سے سلسلہ امامت میں
تینوں مقامات، تینوں الفاظ قرآن میں سورہ مبارکہ بقرہ میں بیان فرمائے، اور ہر مقام پر پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا کام ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اور پھر سورہ مبارکہ بقرہ کی ہی 124 نمبر آیت انی جاعلک للناس اماما۔ لہذا یہ جو امامت کی بحث ہے، کہاں کائنات خلق میں پہلی ہستی جس کو اللہ تبارک و تعالی زمین پر مرتبہ امامت پر فائز کر رہا ہے، کون ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام۔ اب جناب ابراہیم کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن۔ اے میرے حبیب کو وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے جناب ابراہیم کو مبتلا کیا، آزمائش امتحان کیا ان کا، بکلمات، کلمات کے ذریعے سے۔ اب انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی کبھی امتحان الہی کو موضوع بنا کر گفتگو اپنی خدمت میں عرض کی تو بتاؤں گا کہ فتنہ، ابتلا اور امتحان میں کیا فرق ہوتا ہے، اور یہاں پر اللہ نے ابتلا کا لفظ کو استعمال کیا تو اپنی جگہ میں خوب پوچھا، لیکن معنی ٹیسٹ کرنے کے ہی ہے، ایگزامن کرنا، کسی کو آزمانا۔ تمہارے پروردگار نے امتحان لیا ابراہیم سے، کس کا؟ بکلمات، کلمات کے ذریعے سے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اتمام دیا، پورا کیا ابراہیم نے ان کلمات کو۔ یہ جو ہنہ کی ضمیر ہے یہاں پر، یہ کلمات کے علاوہ کسی اور کی طرف راجع نہیں ہو سکتی۔ جن کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا گیا، کیفیت امتحان جو بھی تھی، حضرت ابراہیم نے جیسے ہی انہیں پورا کر دیا۔ اب کیا ہے کلمات اور پورا کرنا کیا ہے، استغفر اللہ۔ لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ جب آپ پاس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام مقرر کر رہے ہیں۔ بس لوگوں کی امامت ایک ایسا عہدہ ہے کہ جس کا تقرر اللہ کا ہے، لہذا لوگوں کا کام نہیں ہے، امام بنانا اللہ کا ہے۔ لیکن امامت کے عہدے کی اہمیت کے پیش نظر جناب ابراہیم نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار اس عہدے کو میری ذریت میں بھی رکھے۔ ارشاد فرمایا لا ینال عہدی الظالمین، میرا یہ عہدہ، یہ میرا وعدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا، یعنی ظالم امام نہیں بن سکتا۔ تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ جس کو امام بنا رہے ہو ایسا تلاش کرو جو اپنی زندگی میں کبھی ظالم نہ رہا۔ اب قرآن سے پوچھا کہ ظالم کون ہے، تو قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ تو جو شرک کرتا رہا ہو یا جس نے شرک کیا ہو وہ سب سے بڑا ظالم۔ تو اگر کسی کو اپنی امت کا امام بنانا ہے تو ایسے کو تلاش کرو جس نے فلک چھپکنے کے برابر بھی بت پرستی اور شرک نہ کیا ہو، جن کی آدھی عمر بت پرستی میں گزر گئی ہو، آدھی زندگی جنہوں نے بت پرستی میں گزار دی، اب تم انہیں لا کر امامت زبردستی سنبھالا چاہتے ہو۔ پر کم از کم وہ امامت جو اللہ کی طرف سے ہے وہ ایسے لوگوں تک نہیں پہنچے گی۔ لہذا مرحلہ کیا ہے؟ اسی وجہ سے بعض نے یہاں سے ایک نئی شکل نکالی، کہا اللہ نے یہ امامت اور کسی کو دی ہی نہیں، اور یہ اللہ ینال عہد الظالمین کہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ نہیں دیتا ہے۔ تو عزیزان مرحلہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو نبوت و رسالت ملی اور آپ نے دعا کی، کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پروردگار میری ذریت میں بھی رسول قرار دے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک اللہ نے آخری پیغمبر بھیج نہیں دیا
لیکن لا ینال عہد الظالمین یہ کیا ہے؟ لا ینال عہد الظالمین کا مطلب یہ ہے کہ پھر ظلم کسی بھی معنی میں ہو، کسی بھی معنی میں ہو، مرتبہ امامت پر فائز افراد اسے انجام نہیں دیں۔ اب یہ جو بحث ہے یہ امامت کو رد نہیں کرتی، بلکہ اتفاقاً امامت کے درجے کا رسالت اور نبوت سے بلند ہونا اس کی ایک دلیل یہ ہے۔ اس لیے کہ ظلم لعنت ہے، مجھ جیسے گنہگاروں کے لیے ایک ظلم کا مرحلہ کیا ہے؟ مشرک اور کافر وہ ظلم چھوڑ دے، مسلمان ہو جائے تو گناہ کبیرہ ظلم، گناہ صغیرہ ظلم۔ تو جیسے جیسے تقوی کا درجہ بڑھتا جاتا ہے کیفیت تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے، حتیٰ انبیاء کے مرحلے پر، میں نے حضرت آدم کے مرحلے پہ بھی ذکر کیا تھا، اب آپ گناہ کا تصور نہیں ہے، لیکن وہاں کیا مسئلہ ہے؟ وہاں پر ترک اولاد گناہ نہیں ہے، لیکن بارگاہ پروردگار کی کیفیات اور نبوت کے درجے کا تقاضا یہ ہے کہ نبی سے حتیٰ ترک اولاد بھی انجام نہ پائے، لیکن اگر پا جائے تو اپنے درجے کے اعتبار سے یہ ظلم ہے۔ لہذا اگر امامت کے لیے، اب دیکھیں جب حضرت ابراہیم نبوت کے لیے دعا مانگی، رسالت کے لیے دعا مانگی تو اللہ نے کوئی قید نہیں لگی، لیکن جب امامت کے لیے دعا مانگی تو یہ قید لگا تھا۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہو کہ پروردگار جانتا ہے مرحلہ نبوت اور امامت پر ترک اولا کا امکان موجود ہے، لیکن امامت ان کے ہاتھوں میں جائے گی جن سے حتیٰ ترک اولا بھی انجام نہیں پائے گا۔ لہذا اور کیجیے گا، یہ مسائل ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بعد باقی تمام انبیاء موجود ہیں، دیگر انبیاء بھی موجود ہیں، لیکن تمام انبیاء میں یا جناب ابراہیم ہیں جن کو امامت مل رہی ہے، یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کو امامت کا درجہ مل رہا ہے، اور تمام انبیاء میں واحد نبی بعد میں پیغمبر کو چھوڑ کر جناب ابراہیم ایسے ہیں کہ جن سے حتیٰ ترک اولا بھی انجام نہیں پاتا۔ اور آپ ہر نبی کو دیکھ لیں، جناب یوسف کا قصہ آپ کے سامنے ہے، جناب نوح کے معاملات آپ کے سامنے ہیں، جناب آدم کے، ان سب سے ترک اولاد جب پایا ہے۔ واحد نبی جو ان کے درمیان میں ہے وہ کون ہے؟ جناب ابراہیم۔ لہذا جناب ابراہیم کا اس مقام تک پہنچنا ان کو اس قابل بنا رہا ہے کہ ان کو درجہ امامت عطا کیا جائے۔ بس اس اعتبار سے بھی درجہ امامت افضل ہو جاتا ہے درجہ نبوت سے۔ دوسری دلیل امامت کے افضل ہونے کی کیا ہے کہ جناب ابراہیم کو یہ مقام اور یہ درجہ سب سے آخر دے رہا ہے۔ کہاں سے پتہ لگتا ہے؟ یہی مومن ذریت، یہ جو آپ اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس سے پتہ لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب ابراہیم کو نبوت 13 یا 14 سال میں، بعض میں تقریباً 16 سال میں، ہمارے اعتبار سے تو حضرت ابراہیم جب پیدا ہوئے تو نبی تھے، لیکن اعلان نبوت جو ہے وہ 15 یا 16 سال میں ہوا۔ اس سے لے کر آپ جتنے امتحانات سے گزرتے گئے آپ کو درجات ملتے چلے گئے۔ آپ نے جب چاند سورج کے مقابلے پر توحید کا اقرار کیا، آپ کو نبوت ملی۔ نبوت کے بعد جب آپ کا امتحان آپ کے ذریعے سے ہوا اور آپ
اجزاء کے پورے ہو جانے کے بعد جس مقصد کے تحت اسے خلق کیا ہے اس مقصد کا حصول کہلاتا ہے حکمت. میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے. مثلا گاڑی کس لیے چاہیے ہوتی ہے؟ منزل تک پہنچنے کے لیے، مقام تک پہنچنے کے لیے. اب گاڑی کے کچھ اجزاء ہیں جو کہ اس کے وجود کے لیے ضروری ہیں، ان کے بغیر نہ گاڑی وہ کہلاتی ہے اور نہ چلتی ہے. مثلا ٹائر ہے، اس کی باڈی ہے، انجن ہے، اس کا اسٹیئرنگ ہے، پیٹرول، یہ ساری چیزیں، یہ اس کے اجزاء ضروری ہیں. ایئر کنڈیشن، اس کے اندر ٹینک اور کیا کہ یہ ضروری نہیں ہے. تو جو اجزاء ضروری ہیں جب وہ پورے ہو جاتے ہیں اسے کہتے ہیں تام الخلقہ، خلقت کا مکمل ہو جانا. یہ تمامیت ہے، اسے کہتے ہیں اتمام، جب کسی کے پارٹس پورے ہو جاتے ہیں. اب پارٹس پورے ہونے کے بعد گھر میں کھڑی رہیں تو گاڑی نہیں کہنا. گاڑی کو کہہ رہے ہیں کہ جب اپنے کام پر جائے آپ کو اپنی منزل پر لے کر جائے. اگر کبھی آپ کی زندگی میں یہ اتفاق پیش آیا ہو تو آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہو. مثلا کسی ضروری انٹرویو سے جا رہے ہو یا کوئی بہت اہم امتحان دینے جا رہے ہو اور گاڑی کتنی ہی دنیا کی مہنگی ترین گاڑی کیوں نہ ہو، اگر درمیان میں گڑبڑ کر جائے تو مہنگی ہونے کا وہ فائدہ نہیں ہوتا. وہ کھٹارا زیادہ اچھی لگتی ہے جو وقت پہ منزل پر پہنچ جاتے ہیں. اسی وجہ سے اردو کا جو محاورہ ہے چلتی کا نام گاڑی، اس سے جو چلتی ہے وہ پہنچا جاتی ہے. جو راستے میں کھڑی ہو گئی تو دنیا کی مہنگی ترین ہی کیوں نہ ہو، اس کا فائدہ کوئی نہیں. لہٰذا اکمال کیا ہے؟ مقصد پر پہنچانا. اب اگر آیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اکمل اور اتمم دونوں استعمال ہوا ہے تو یہ کبھی بھی ایک معنی کے لیے استعمال نہیں ہوں گے بلکہ اپنے خاص معنی میں استعمال ہوں گے. لہذا اب اللہ نے اگر دین کے لیے اکمل تو استعمال کیا ہے، گاڑی پوری ہوگی تو چاہیے اگر ٹائر ہوگا. لہذا اس معنی میں اکمال جب تک اتمام نہ ہو حاصل نہیں ہو سکتا. اگر دین کے لیے اللہ نے کہا ہے اکمل تو اس کا مطلب اتمم تو دین کا ہو چکا ہے. اکمال دین کا مطلب کیا ہوا؟ اتمام دین ہو چکا ہے. تو اب جتنے بھی وہ سارے مورخ ہیں یا مفسر ہیں جو جا کر یہاں پر یہ جھوٹ باندھنا چاہتے ہیں کہ کچھ حج کے مسائل رہ گئے تھے، کچھ نماز روزے کے مسائل رہ گئے تھے، کچھ اخلاقی مسائل رہ گئے تھے، تو اگر تمہیں اللہ کا لہن سمجھ میں آ جائے، تھوڑا سا فصاحت و بلاغت کے اصولوں کو لے کر آؤ گے تو لہن بتا رہا ہے اس واقعے سے پہلے دین کے تمام اجزاء پورے ہو چکے ہیں. تمام اجزاء پورے ہو چکے ہیں. اب اکمال کا مطلب کیا ہے؟ اب وہ چیز آ رہی ہے کہ جو اس کو اس کے خلقت کے ہدف تک لے کر جائے گا. اب وہ چیز آ رہی ہے. اور ادھر نعمت کے لیے کیا کہا؟ اتممت علیکم نعمتی، یعنی کہ ابھی تک نعمت کا کوئی ایسا جز باقی تھا کہ جب تک وہ جز نہیں آتا اللہ کی نعمت پوری نہیں ہوتی، نامکمل رہ جائے گی اپنے اجزاء کے اعتبار سے. لہذا اب تم جو چیز لانا چاہتے ہو کہ یہاں پر پیغمبر نے یہ بیان کیا تھا وہ ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ اس کو اپنی نعمت میں شمار کرے، اور ایسی ہو کہ اگر وہ نہ ہو تو گویا اللہ کی نعمت پوری نہیں ہوتی. ایسی ہونی چاہیے. داستانیت ایسی ہو کہ جو دین کو اس کے مقصد، اب دین کا مقصد کیا ہے؟ دین کا مقصد زمین پر اللہ کی حکومت کا قائم، نظام حکومت الہیہ کا قائم ہونا، یہ ہدف ہے. لہذا جو چیز ہونی چاہیے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ ایسی ہونی چاہیے. ثانیہ آیت کہہ رہی ہے فما بلغت رسالتہ، اگر تم
کے آنے سے کیا ہوا ہے؟ نعمتیں مکمل ہو گئی. اور امامت وہ چیز ہے کہ امامت کا کام کیا ہے؟ زمین پر اللہ کی حکومت کو قائم کرنا. اب آپ کہیں گے کہ بھائی قائم تو ہوئی نہیں، اس لیے تو مولا کی آپ کو معلوم ہے مضمونیت. تو عزیزان تمام شیعہ سنی جتنی بھی روایتیں ہیں سب مل کر امامت کے آخری جز کے بارے میں یہ کہتی ہیں کہ اللہ اس وقت تک قیامت نہیں لائے گا جب تک پیغمبر کی ذریت سے مہدی خروج کر کے زمین پر اللہ کی حکومت قائم نہیں کر لے گا. لہذا جب تک اب ہونا ہے ٹھیک ہے، مسائل ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ امامت ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے زمین کے اوپر اپنی حکومت کو قائم کرنا ہے. اس کو اکمال تک پہنچانا یہ امامت کی ذمہ داری ہے. لہذا آپ جب حضرت ابراہیم سے پوچھا جائے گا کہ کیا حضرت ابراہیم کے کلمات کیا ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی وہ کچھ کلمات ابھی باقی ہیں، ان کے اجزاء ابھی باقی ہیں، انہیں پورا کریں گے جناب ابراہیم تو امتحان کامیاب ہو جائے گا. اب کلمات کے لیے مفسرین نے بہت کچھ لکھا اور بہت ساری بحث کی. کسی نے کہا فلاں امتحان، کسی نے کہا چیزوں کے نام، کسی نے کہا سنتیں. ان میں سے کوئی بھی کلمے کی جگہ نہیں آتی. دیکھیں کلمہ کیا ہے. کلمہ اگر لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کلمہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو ہمارے ما فی الضمیر کو ظاہر کرتا ہے. اب جو ہمارے ما فی الضمیر میں ہے وہ کیا ہے؟ غائب ہے. جب تک اندر ہے تب تک غائب ہے. اور غائب کو ظاہر کون کرتا ہے؟ کلمہ. مثلا یہ کلمات جو میں دوہرا رہا ہوں اپنی زبان پر، اگر یہ نہ ہو تو جو میرے دل میں ہے وہ آپ تک نہیں پہنچے گا. اسے کہتے ہیں کلمہ. اگر انسان کے ما فی الضمیر اور انسان کے دل میں موجود غیب کو پہنچائے تو کلمہ کہلاتا ہے لفظ کا. اور اگر یہی الہی غیب کو اس کے بندوں تک پہنچا رہا ہو، الہی غیب کو، الہی غیب ہے، غیب ہے. غیب پر ایمان ہمارے ایمان کے واجب حصوں میں ہے. مومن کی پہچان کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب. مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لائے. اور یہ غیب کا ایمان بڑا عجیب ہے. ملائکہ، فرشتے جتنے بھی ہیں، جنت، جہنم، شیطان، جن، یہ سب کس میں شامل ہیں؟ غیب ہے. اور جنت شاید بھی شامل نہ ہو، لیکن فرشتے، جنت، جہنم، قیامت، خدا، یہ سب کیا ہے؟ غیب. وہی کیا ہے؟ غیب. ان پر ایمان لانا واجب ہے. یہ غیب میں رہیں گے جب تک اس غیب کو ظاہر کرنے والا موجود نہ ہو، جو اس غیب کو ظاہر کرے. تو جو اللہ کے غیب اور بندوں کے درمیان میں اس غیب کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے اسے کلمۃ اللہ کہتے ہیں. لہذا قرآن نے کئی مقام پر کلمۃ ربک کا لفظ استعمال کیا. حتیٰ جناب مریم کے حوالے سے جب حضرت عیسیٰ کی روح ان کے بدن میں پھونکی گئی تو فرمایا کہ ہم نے اپنے کلمے کو مریم کے اوپر القاء کیا. لہذا حضرت عیسیٰ کا ایک لقب بھی کلمۃ اللہ ہے. اسی طرح سے سارے معصومین کلمات، لیکن ان کلمات کے درمیان میں کچھ کلمے ایسے ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگر 100
صدقے سے حضرت ابراہیم کو امامت ملی، ان کی امامت للعالمین ہے، صرف لوگوں پر نہیں ہے، زمین پر ہے، زمین پر نہیں ہے، ہوا پر ہے، ہوا پر نہیں، کائنات کی پوری تمام تر کائنات ان کی امامت کے تحت موجود ہے۔ لہذا یہ امامت امامت کلی اور یہ امامت جزئی، ان دونوں کے درمیان فرق کہاں سے ظاہر ہوتا ہے؟ جناب ابراہیم، واقعات بہت ہے یقیناً جناب ابراہیم کے حالات میں سب تک نہیں پہنچ پاؤں گا، بس ایک مقام اس کے بہت تیزی سے آگے بڑھتا ہوں کہ جناب ابراہیم کی اسی امامت کا مرحلہ اور اسی مرحلے میں ایک جگہ سے گزر رہے، دیکھا کہ ایک مردہ پڑا ہوا ہے، آدھا پانی میں ہے، آدھا خشکی میں۔ خشکی کو والے حصے کو خشکی کے جانور کھا رہے ہیں اور ان جانوروں کو کوئی دوسرے جانور کھا رہے ہیں اور پھیلتا جا رہا ہے۔ جو حصہ پانی میں اسے پانی کے جانور کھا رہے ہیں، ان جانوروں کو آگے کوئی اور جانور کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے سوچا کہ اس کے اجزاء جس طریقے سے بکھر رہے ہیں، پروردگار جب جمع کرے گا تو یہ اجزاء جمع کیسے ہوں گے؟ لہٰذا آپ نے ایک سوال کیا، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگار مجھے دکھا کہ تم مردے کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں لائے؟ فرمایا نہیں، ایمان لایا، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اپنے دل کے اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ دیکھیے آیت کے لہر یہاں پر بھی میں ایک تفسیر ظاہری ہے، وہ تفسیر ظاہری میں آپ بیان کروں گا، لیکن ایک تفسیر عرفانی بھی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے ان کے کلام نے ہمیں متوجہ کیا کہ یہ ارنی کیف تحیی الموتیٰ سے مراد یہ والا مردہ زندہ ہونا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ قرآن کو صحیح معنی میں اسٹڈی کریں اور دین کو صحیح معنی میں اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ قرآن کا مردہ اور زندہ الگ ہے، قرآن کا مردہ زندہ الگ ہے۔ عجیب ہے، واقعہ عجیب ہے۔ قرآن چلتے پھرتوں کو بعض اوقات مردہ کہہ دیتا ہے اور قبر میں لیٹے ہوئے کو کہہ دیتا ہے بلا حیا یہ زندہ ہے۔ تو یہ جو زندگی اور موت کا تصور ہے، بظاہر حضرت آدم حضرت ابراہیم اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ چلتے پھرتے مردہ زندہ کیسے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد آگے جو یہ ساری سے مطلب کیا تفصیلات ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لے کر آؤ، ان کو ذبح کرو، ان کا قیمہ بناؤ، ان کو جگہ پر رکھو، تو جب تمہیں آواز ہوگے تو ان کے اجزاء اڑ کر جمع ہوں گے اور ایک ساتھ لگ کر اڑ جائیں گے۔ یہ علماء نے بحث کی ہے، یہ تفصیلات ہیں۔ حتیٰ وہ 4 پرندے انسانوں کی 4 خصلتوں کی طرف علامت ہے۔ ان کا ذبح کرنا نفس کو کنٹرول اور نفس کو مارنے کی علامت ہے۔ امام کی آواز پر لبیک کہنا امام کی اطاعت کی علامت ہے۔ یہ کر لے انسان تو مردہ سے زندہ ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے بہت مشہور اور بڑے معتبر صحابی جناب یونس بن زکیان فرماتے ہیں امام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے اور قرآن کی انہی آیات کا تذکرہ ہوا تو امام نے فرمایا، اپنے اصحاب سے، یونس بھی ہے اور کچھ اور اصحاب بھی ہیں، فرمایا تمہیں معلوم ہے وہ 4 پرندے کون سے تھے؟ تو یونس نے کہا کہ مولا آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم پرندوں کے نام جاننا چاہتے ہو یا دیکھنا چاہتے ہو وہ پرندے زندہ کیسے ہوئے تھے؟ تو امامت کا فرق تو یہی سے پتہ لگ گیا۔ ایک کہتا ہے کیف تحیی الموتیٰ اور ایک کہتا ہے کیسے دیکھاؤں تمہیں زندہ کیسے ہوئے، یہی سے فرق پتہ لگتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا مختلف روایات ہیں، انہوں نے کہا مولا اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ جب ابراہیم کے دل پہ اطمینان، ہمارے
کے اجزاء جمع ہوتے تھے، آگے وہ سر سے لگتا تھا اور اٹھ جایا کرتا تھا۔ فرمایا لیکن امام کے الفاظ ذرا مختلف تھے۔ امام نے فرمایا حیا حیا یا باز، اے باز اٹھ کر آ۔ ابراہیم کہہ رہے قوم میرے سے لگا، ابراہیم کہہ رہے ہیں باز ادھر آ، تو باز کے اجزاء اڑے، جڑا سر سے لگا، اڑ کر چلا گیا۔ الفاظ کے فرق بتا رہے ہیں، ابراہیم کی امامت کا دائرہ اللہ کے اذن پر موقوف ہے، لیکن یہ جو آواز دے کر بلا رہے ہیں بغیر اذن کے، ان کو اذن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زمین پر اللہ کا اذن انہی کو کہتے ہیں۔ یہی تو مشیت الہی ہے، یہی تو اسماء اللہ ہے، یہی تو کلمات اللہ ہے، یہی اسم الہی کا نام ہے۔ لہذا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم کرتے ہی نہیں ہو کچھ جب تک اللہ چاہ نہیں لیتا۔ لہذا یہ امامت کلی ہے، امامت کلی۔ اور عرض کیا کہ امامت جزئی کے مرحلے پر، امامت جزئی کے مرحلے پر وہ نہیں پہنچ سکتا۔ جس سے ترک اولا کا امکان ہو تو اب وہ بتاؤ کہ جو امامت کلی لیا ہوا ہوگا اس سے غلطی، سہو، نسیان، حتی ترک اولا کا بھی امکان نہیں۔ بس ایک چھوٹی سی زبان اور دوں گا آج کے لیے انشاءاللہ، لیکن عرض کر دوں کہ ہماری عشرے کی ساری بحث کا تعلق جال سے ہے۔ کہ میں نے جتنی بھی بحث کی وہ ادلہ دیے ہیں کہ جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ آیت میں کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام جب بھی ہوگا اللہ کا آئے گا، جب بھی امامت کی بات ہوگی اللہ کا آئے گا۔ ابھی ہم نے امامت پر بحث نہیں کی ہے، اور خدا نے کبھی توفیق دی تو انشاءاللہ امامت تشیع کی نگاہ سے اور ائمہ کی نظر میں جو امامت ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جاننا ضروری ہے چونکہ ہم جس سطحی ذہن کے ساتھ آج تک امامت کو سمجھے ہوئے ہیں، امامت اس سے بہت اونچی ہے۔ یہ جو واسطہ فیض کا معنی ہے، یہ جو مشیت الہی کا معنی ہے، یہ جو اسماء اللہ کا معنی ہے، کلمات اللہ کا معنی ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن ایک اعتراض تو اکثر ہم کو کر دیا جاتا ہے، وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی غائب امام کا کیا فائدہ؟ اب ہم کہتے ہیں امام ہونا چاہیے، چاہے غائب بھی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ غائب کا کیا فائدہ؟ نبی عرض کرتے ہیں غیب پر ایمان ضروری ہے، اور غیب کا حصہ تو امام کی غیبت میں اسی غیب کا حصہ، لیکن وہ کہتے ہیں غائب امام کا فائدہ کیا؟ تو میں پوچھوں گا کہ غائب امام کے فائدے کو بیان کرنے کے لیے دلیل دوسری جانب سے لے کر آؤں کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ غائب امام کا فائدہ کوئی نہیں ہے، تو ہے پوری دنیا میں کہ جو کوئی آج تک شیطان سے ملا ہو، کسی نے شیطان سے ملاقات کی ہو، مثلا ٹائم لیا ہو، اس سے مل کر آیا ہو، ہے کوئی بھی نہیں، کوئی ایک بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ انشاءاللہ عرض کروں گا انسانی شیطان آسانی سے مل جائیں گے تو ان کو کوئی مانتا نہیں ہے۔ ہم تاریخ میں سمجھاتے رہتے ہیں، قرآن کے الفاظ ہے کہ انسانوں میں بھی شیطان ہو، ان کو کوئی شیطان ماننے کے لیے تیار نہیں، جنوں کے شیطان بالآخر ابلیس کے بارے میں اعتقاد سکتا ہے، اور ذرا سا بھی کچھ ہو الزام اس کے سر پہ، چاہے اس نے کیا ہو یا نہیں، اتنا اعتقاد ہے، ذرا سے بھی کوئی بات ہو اس کے اوپر اعتقاد۔ تو شیطان غائب رہ کر اپنے سارے کام کر سکتا ہے، اللہ کا نمائندہ نہیں کر سکتا۔ عجیب سی بات، جناب خضر علیہ السلام ساری دنیا مانتی ہے کہ آپ پردہ غیبت میں رہ کر انجام دیتے ہیں، اور حضرت موسیٰ کا واقعہ اس کے اوپر دلیل بھی ہے کہ پورا نظام ہدایت ہے جو کہ پردہ غیبت میں رہ
ان کی اطاعت ہے، لیکن مجال ہے کہ ان کی زندگی میں حتیٰ ترک اولا بھی انجام پا گیا۔ اور ان ناموں میں اطاعت الہیہ کو اگر مجسم کرنا ہو، اہل بیت علیہ السلام کی تربیت کا کمال اگر کسی شخص کو مجسم کرنا ہو، اگر وہ انسان مرد کی صورت میں ظاہر ہو تو عباس ہے، اور اگر خاتون کی صورت میں ظہور کرے تو جناب زینب عباس۔ اور بھی نام ہیں، لیکن باقی انہوں نے جو کمالات اور جو فضائل کسب کیے ہیں واقعا انسانی تاریخ میں ان سے زیادہ افضل کوئی، اور خاص طور پر جناب عباس کہ آج کی شب منسوخ ہے جناب عباس، اطاعت کا ایسا مجسمہ ہے عباس کہ آپ کی سیرت میں بعض اوقات ایسا لگتا ہے جیسے سوال ہے ہی نہیں، صرف امام کہہ رہے ہیں اور عباس کہہ رہے ہیں، سوال نہیں۔ لہذا عباس 2 محرم کو فرات کے کنارے خیام لگا دو تو لگا دو، 7 محرم کو ہٹا دو تو سوال نہیں ہے، ہٹا دو۔ 9 محرم کی فضا ایسی تھی کہ تقریباً جنگ شروع ہونے کے آثار ظاہر ہوئے، اور وہاں سے جب شمر ایک دستے کو لے کر آگے بڑھا ہے تو یہاں سے حضرت عباس آگے بڑھے ہیں کچھ جوانوں کے ساتھ، اور راوی کہتے ہیں کہ جب ان کا آپس کا مقابلہ ہوا اور شمر جسارت چاہتا تھا کرنا، آپ نے زمین پر اپنے تلوار سے خط کھینچا اور للکار کے کہا کہ کسی نے اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو اس خط کو قبول کر کے دکھا، اور وہ ہیبت عباس ہے کسی ماں نے اولاد پیدا ہی نہیں کی، اور یہ جلالت اور یہ مقام اور عین اس مرحلے میں امام طلب کر کے جناب عباس سے کہتے ہیں جاؤ اور شب سے ایک شب کی مہلت کو طلب کر دیا۔ استاد سبت جعفر شہید رحمت اللہ علیہ واقعہ ایک شعر ان کا شاید حضرت عباس کی اس کیفیت کو واقعا بیان کرتا ہے۔ شعر کا مفہوم یہ ہے کہ جتنا مشکل کام مولا کائنات کے لیے اپنے گلے میں رسی بندھانا تھا بہت مشکل تھا، مولا کے مدینہ کے کچھ اوباش علی کے گھر میں پہنچ کر جس کی انگلیوں پر دروازہ خیبر اس عباس علیہ السلام مولا کائنات کے گلے میں مدینہ کے اوباش رسی باندھ کر کھینچے، اور یہاں جناب عباس کوفہ کے کچھ اوباشوں سے پخ لینا چاہ رہے ہیں، لیکن اگر حسین نے کہہ دیا ہے تو سوال ہے۔ جا کر شمر سے ایک مہلت کو طلب کیا کہ جسے شب عاشور کہتے ہیں، امام نے عبادات کے لیے، اور یقیناً امام متوجہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی آنا، لہذا عاشور کے دن صبح سے لے کر چاش کے وقت تک ایک ایک انصار شہید ہوتا رہا۔ جناب عباس خاموشی سے کھڑے ہوئے ہیں، ایک ایک جنازہ لاتے جا رہے ہیں۔ جب انصار ختم ہو گئے تب شاید ہے بات کے براہر شاید حضرت کے ذہن میں ہو، جب انصار ختم ہو گئے ہیں تو شاید مجھے موقع مل جائے، لیکن عباس کے صبر کا عجیب امتحان ہے کربلا۔ ایک ایک کر کے وہ بچے اور وہ جوان میدان جنگ میں جا رہے ہیں جن کو جناب عباس نے خود پالا ہے اور تربیت دی ہے۔ کون ہے یہاں پر جس کو جناب عباس نے اپنی آغوش میں پالا نہ ہو، جس کو جناب عباس نے فن حرب اور جنگ لڑنا نہ سکھائی ہو؟ سب عباس کے شاگرد ہیں۔
کتنا خدا کی اطاعت میں، کتنا اپنے آپ کو وہ سوال ہے. اور ایک وقت آیا جب آ کر چپ چاپ حضرت کے سامنے کھڑے ہو گئے اور سر جھکائے. امام نے دیکھا اور اس حالت کو دیکھنے کے بعد فرمایا عباس تم تو حسین کے دل کی قوت ہو، تم حسین کی آس ہو، عباس تم امامت کی کمر ہو، عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو. بس حضرت نے یہ جملہ سننا تھا. ایک مرتبہ لن کوشائی کی، کہا مولا، ایک مرتبہ دائیں جانے، ایک مرتبہ بائیں جانے، نظر کرنے کے بعد فرمایا کہا مولا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کا عباس علمدار تھا. مولا اب تو کوئی بچا ہی نہیں، کہاں ہے وہ؟ اب تو کوئی بچا ہی نہیں ہے. میرے مولا نے کہا کہ عباس تم سے ہے تمہارا تو بڑی ہاس ہے، تمہارے وجود سے دلوں پہ ڈھانس ہے. چپ چاپ واپس آ گئے، خیمے کے پاس سے گزر رہے ہیں. بچوں کی العطش کی جب آواز سنی ایک مرتبہ تڑپ کر رہ گئے. جناب سکینہ کو بلایا، ان کے خشک مشکیزے کو لیا، ایک مرتبہ مشکیزے کو علم سے باندھا، ایک ہاتھ میں علم لیا، ایک ہاتھ میں جناب سکینہ کو گود میں لیا. دوبارہ چپ کر کے حسین کی خدمت میں آ کر کھڑے ہو گئے. امام نے ایک مرتبہ حضرت رہی نگاہ سے عباس کو دیکھا، کہا جاؤ میرے بھائی کا پانی کی کوئی سبیل رکھو. علماء کہتے ہیں چونکہ اس نے جنگ نہیں دیا تھا، میرا مولا قاضی نیزہ لے کر میدان میں اترا، جس نے نیزے کے حملے سے فرات کا گھاٹ آزاد کرا دیا اسے عباس کہتے ہیں. اپنے گھوڑے کو پانی میں اتار دیا، ایک مرتبہ مشق سکینہ کو منہ تک پانی میں بھرا، بھرنے کے بعد علم سے باندھا. اس کے بعد ایک عجیب کام ہے جو میرا مولا کر رہا ہے، ایک چلو میں پانی کو اٹھا کر چہرے تک لائے اور لا کر دوبارہ اسے پانی کو پھینک دیا. میں کہوں گا مولا یہ کیا ہے تو شاید ہماری معرفت سے اونچی چیزیں ہیں، لیکن میں ایک جملہ کہوں گا، جیسا میرے مولا نے پانی اور پیاس کو کربلا میں ذلیل کیا کسی نے میں کیا ہوگا. عباس پانی پی لے جبکہ حسین پیاسا ممکن نہیں ہے. ایک مرتبہ پیاسے ہی پڑتے ہیں، لیکن راوی کہتے ہیں کہ اب جناب عباس کی پوری فکر یہ ہے کہ کسی طرح سے یہ میں خیمے تک پہنچا دوں. بس اس کے لیے حضرت نے ایک مرتبہ راستے کو تبدیل کیا، نخلستان کا راستہ اختیار کیا. مگر آزادارو غازی پر نخلستان کا راستہ بھاری پڑ گیا. ارے میدان میں تو کسی کی جرأت ہی نہیں ہے کہ عباس کے سامنے آ سکے، لیکن نخلستان میں درخت کے پیچھے چھپ کر کوئی تیر چلا رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے. بس ایک ظالم کو موقع ملا، تلوار کا وار کیا، حضرت کا دائیں بازو نرم ہوا، نیزہ چھوڑ دیا، مشک و علم کو تھام کر اب دوبارہ خیمے کی طرف چلنا شروع کیا. بس ایک اور ظالم نے دیکھ کر مرتبہ وار کیا، یہ وار دائیں بائیں ہاتھ پر لگنا تھا، آپ نے علم چھوڑ دیا لیکن مشکیزے کو اپنے دانتوں میں دبا دیا. مشکیزہ دانتوں میں دبا